السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کی رہائش گاہ اور ایک صحابی کی دجال سے ملاقات کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کی دجال سے ملاقات ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو بیٹھنے کا حکم فرمایا اور ایک صحابی کو آگے کرتے ہوئے اس کے ساتھ سمندر میں پیش آنے والے واقعہ کو بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ صحابی رسول اور کوئی نہیں، حضرت تمیم داری ہیں۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں، میں سمندر کے سفر پہ نکلا، میرے ساتھ کچھ اور بھی مسافر تھے جن کی تعداد 30 تھی۔ ہم ایک ہی کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی پرسکون تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں طوفان آ گیا۔ شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دوسری کشتیاں ڈولتی جاتی تھیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طوفان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تمام مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو کر اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے تھے۔ ہماری کشتی اور دوسری کشتیوں سے جدا ہو گئی۔ ان دوسری کشتیوں کے ساتھ کیا ہوا کچھ خبر نہیں۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ ہماری کشتی کو ہر طرف سے لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کہاں اور کس سمت جا رہی ہے۔ سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی اس کی بھی خبر نہیں۔ اسی خوف و ہراس میں دن کے ساتھ ساتھ رات بھی گزر گئی۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی سے ہر طرف اجالا ہو گیا، مگر ہماری منزل کا کوئی پتہ نہیں۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو خبر نہ تھی کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن اور پھر اگلی رات اسی کیفیت سے گزر گئے اور اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر 30 دنوں کے بعد طوفان تھم گیا اور مسافروں کو دور سے کچھ نظر آیا جیسے سمندر میں کوئی درخت کھڑے ہوں۔ 30 دنوں کی مصیبت کے بعد یہ منظر دیکھ کر مسافروں کو امید کی کچھ کرن نظر آئی۔ ملاح نے تیزی کے ساتھ چپو چلانے شروع کر دیے اور اس جزیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ غروب آفتاب سے پہلے ہم لوگ اس جزیرے پر اتر چکے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہم نے درختوں کے اوٹ میں سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلتے دیکھا۔ جانور کے جسم پہ بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ جانور کے نہ تو اگلے اور پچھلے حصے کی کوئی خبر ہوتی تھی۔ تمام لوگ اس جانور کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہم نے آج تک ایسا کوئی جانور نہ دیکھا تھا۔ ہماری پریشانی کی کوئی انتہا اس وقت نہ رہی جب یہ جانور ہم سے انسانی زبان میں بات کرنے لگا اور کہنے لگا، میں ایک جاسوس ہوں۔ اس کی بات سن کر ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ تو جانور بولا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ یہ جانور درختوں سے گزر کر ہمیں ایک پرانے محل کے سامنے لے گیا۔ ایک بڑے دروازے سے گزر کر ہم محل میں داخل ہو گئے۔ محل کے اندر ہم نے ایک بہت بڑے شخص کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا جو رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اتنا بڑا قداور اور باروب شخص پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ تو قیدی بولا، میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تم جان ہی لوگے۔ اس قیدی شخص نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ گفتگو کرنے والے مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب قبائل کے لوگ ہیں اور ساتھ ساری آپ بیتی اور یہاں جزیرے تک پہنچنے کی رودات سنا ڈالی۔ قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، مجھے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ مسافر نے کہا، بتاؤ اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو قید میں جکڑے ہوئے شخص نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا کہ ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال کیا کہ اچھا مجھے تبرستان کے دریاؤں کے متعلق بتاؤ۔ مسافر بولا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی بولا، کیا اس میں پانی ہے؟ مسافر بولا، ہاں اس میں پانی ہے۔ پھر قیدی نے سوال کیا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے؟ مسافر بولا، ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔
پھر قیدی نے پوچھا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ. مسافر بولا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مدینہ میں ہے. قیدی نے پوچھا اس نے عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی جنگ لڑی ہے؟ مسافر بولا ہاں وہ اس میں غالب رہا اور اب بہت سے لوگوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے. یہ سنتے ہی وہ قیدی بولا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں. میں مسیح دجال ہوں. مجھے ایک دن یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی. میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور پوری دنیا 40 دنوں میں گھوموں گا. دنیا کی کوئی بستی، شہر یا گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو. صرف مکہ اور مدینہ میں داخلے کی اجازت نہ ہوگی. اگر میں داخل ہونا چاہوں گا تو فرشتے میرا مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کیا یہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا ہے جو میں نے آپ کو دجال کے متعلق بتایا ہے؟